تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. اسی نے ساری کائنات کو بنایا اور ساری کائنات کا نظام وہ اکیلے ہی چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور اس میں بعض بندے باقی انسانوں کے لیے بندوں کے لیے عبرت اور نمونہ ہوتے ہیں اور وہ انبیاء علیہ السلام کی ہستی ہے اور خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. صحابہ کرام میں سے پھر خاص طور پر خلفائے راشدین جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم میرے طریقے کو میری سنت کو لازم پکڑو اور تم خلفاء راشدین جو مکمل ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو لازم کرو. تو خلفاء راشدین کا تذکرہ کرنا اور ان سے محبت کرنا یہ گویا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس میں ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. یکم محرم الحرام جو ہمارے سال کا پہلا دن ہوتا ہے، اس دن
تاریخی بے شمار واقعات ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ تاریخ میں سیدنا امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس لیے آج 29 ذی الحجہ ہے، سال کے آخری ایام ہیں۔ اس مناسبت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں کچھ عرض کرنا مقصود ہے، تاکہ ہمیں ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت، بڑی شان اور بڑی عظمت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے تھے، لیکن بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام لے کر دعا مانگتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان شخصیات میں سے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر دعا مانگی۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الحشام، اور بعض روایت میں بأبی جہل بن الحشام۔ اے اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا ابو جہل کے ذریعے سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں سب سے بڑے بہادر تھے، طاقتور تھے، اور ابو جہل مکہ کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس بات پر گئی کہ ان میں سے کوئی ایک اگر اسلام قبول کر لے تو اسلام کو بڑا غلبہ ملے گا، اسلام کو قوت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی دعا قبول فرما دی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، 40ویں نمبر پر۔ صحابہ کرام میں اسلام کے اعتبار سے 40واں نمبر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 40 کے عدد کو انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہے۔ ماں کے پیٹ میں نطفہ 40 دن تک رہتا ہے، پھر جمع ہوا خون 40 دن تک رہتا ہے، پھر لوتھڑا 40 دن تک رہتا ہے، پھر اس طرح جسم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی 40 دن کے مراحل ہیں، ایک مرحلہ 40 دن پر مکمل ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوہ طور پر 40 دن کا مراقبہ اور اعتکاف فرمایا تھا، 40 دن روزے رکھے تھے۔ اسلام کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنے کے لیے 40 کی عدد کی تکمیل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کی۔ ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے روانہ ہوئے، اور راستے میں اپنی بہن کے پاس گئے۔ کسی نے بتایا کہ آپ کی بہن تو مسلمان ہو گئی، پہلے تو اس کی خبر لو۔ وہاں گئے تو اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے، لڑائی جھگڑا ہوا اور کہا کہ یہ قرآن مجھے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ناپاک ہیں، جب تک آپ وضو نہیں کریں گے، غسل نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کا قرآن تمہیں نہیں دے سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غسل فرمایا، اور پھر قرآن کریم انہیں دیا گیا۔
طٰہٰ کی ابتدائی آیات جو خالص توحید پر مشتمل ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھی یا بہن نے پڑھ کر سنائی۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ تو ان آیات میں خالص اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت کے دلائل کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان اتار دیا۔ کہا یہ کلمہ مجھے بھی پڑھا دو۔ تو مسلمان بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ وہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ سب نعرہ تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر کا نعرہ لگو۔ آپ اندازہ لگائیں نبوت کی فراست کتنی بڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام تک نماز گھروں میں چھپ کر پڑھی جاتی تھی۔ اذان کا وقت ہوا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ابھی اذان ہوئی ہے، نماز پڑھیں گے۔ اذان دے رہے ہیں، پھر نماز پڑھیں گے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ، پھر عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کیا؟ یعنی میرے اسلام لانے کے بعد بھی ہم چھپ کر یہاں نماز پڑھیں؟ ایسا نہیں ہوگا، اب سب میرے ساتھ چلیں اور آج سر عام برملا سب کے سامنے بیت اللہ میں نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا، اور اس دعا کے نتیجے میں جو نبی آئے وہ سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ آپ نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اسلام کی عزت، شان و شوکت، یہ صرف اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں نہیں لکھی، بلکہ اہل تشیع شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بے شمار شان لکھی ہے۔ ہمارے علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا عبدالستار تونسوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں وہ ساری باتیں جو اہل سنت والجماعت کی ہیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ ساری باتیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت کی ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی نہیں بلکہ شیعوں نے بھی باتیں لکھی ہیں۔ تو جہالت ہے جو ان پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے اور اسلام کے لیے وہ خدمات انجام دی
کہ دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے۔ اسلام میں سب سے پہلا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے اور دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، احادیث کی کتابوں میں ہے، جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور لوگ عیادت کے لیے جمع تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فخر کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کے دو ساتھیوں کے ساتھ پہلے اچھا معاملہ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے، اس لیے کہ آپ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کثرت سے اتنی محبت تھی کہ میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو کہتے کہ یہ کام میں نے کیا اور ابو بکر عمر نے کیا، چلا میں اور ابو بکر عمر، بیٹھا میں اور ابو بکر عمر، جہاد پہ گیا میں اور ابو بکر عمر، یعنی جس کام کا بھی تذکرہ ہوتا ابو بکر عمر ساتھ ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے وزیر ہیں، میرے دو وزیر ہیں، دنیا میں بھی میرے وزیر ہیں، جنت بھی میرے وزیر ہیں، اور وہ ہیں ابو بکر اور عمر، یہ دونوں وزیر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑی عزت عطا فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے قیصر و کسریٰ فتح ہوئے، یہود و نصارہ نے مات کھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رعب اور دبدبہ پوری دنیا پر تھا۔ جب حضور نے دعا مانگی کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ نہ ملتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی اور پوری دنیا ان کے سامنے کانپتی تھی، لرزتی تھی ان کے دبدبے اور ان کے رعب سے۔ اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا، تقوی بھی عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس راستے سے عمر چلتے ہیں اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے، فرمایا جس راستے پہ عمر چلتے ہیں اس راستے پہ شیطان نہیں چل سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو الہام ہوتا ہے، جن کو حق بات کا کشف ہوتا ہے، حق بات کا الہام ہوتا ہے۔ میری امت میں اگر کسی کو الہام ہوتا ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ہر آدمی کی اپنی خصوصیات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 17 مقامات اور بعض روایت کے مطابق 27 مقامات، کیونکہ عام بات نہیں ہے، 27 مقامات پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پہلے آئی، یا رسول اللہ اس طرح ہونا چاہیے، شریعت کا حکم اس طرح ہونا چاہیے، میری رائے یہ ہے، آپ اس طرح کر کے دیکھیں۔ آسمان سے قرآن ان کی تائید میں بعد میں نازل ہوا، معمولی بات 27 مقامات پر تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ رسول اللہ شراب حرام ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن آسمان سے نازل فرمایا شراب حرام ہے۔ بدر کی قیدیوں کے بارے میں سارے صحابہ کی رائے ایک تھی کہ جی ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، ان پر احسان کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فیصلہ فرمایا، لیکن سیدنا عمر فاروق جن کے لیے خود حضور نے مانگا، عمر فاروق کے جتنے کارنامے وہ حضور کے کارنامے، آپ کا فیض ہے۔ شاگرد کے جو کارنامے ہوتے ہیں وہ استاد کی طرف ہی منسوب ہوتے ہیں۔
سیدنا عمر فاروق نے فرمایا نہیں، اسلام کا غلبہ اس سے نہیں ہوگا کہ فدیہ لے لیے جائے، پیسے لے لیے جائیں، اسلام کا غلبہ اس سے ہوگا کہ جتنے قیدی ہیں ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے، بیٹے کو باپ کے حوالے کیا جائے، باپ کو بیٹے کے حوالے کیا جائے، چچا کو بھتیجے کے حوالے کیا جائے، بھتیجے کو چچا کے حوالے کیا جائے، ماموں کو بھانجے کے حوالے کیا جائے، اور پھر اس کا جو رشتہ دار مسلمان ہے وہ اس کا سر قلم کر دے، ساری دنیا کو عملاً بتائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا کا کوئی رشتہ رکاوٹ نہیں بن سکتا، دنیا کا کوئی رشتہ، سارے رشتے قربان ہیں حضور کی جوتوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر کوئی رشتہ کسی کام کا نہیں۔ یہ ایمان سیدنا عمر فاروق نے سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی وجہ سے، صحابہ پر ترس کھاتے ہوئے فیصلہ یہ فرمایا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں، آسمان سے وحی نازل ہوئی، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان اللہ غفور الرحیم۔ ان آیات میں سختی سے عتاب فرمایا گیا اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے مقدر نہ ہوتا کہ عذاب نہیں بھیجنا اور نبی کی موجودگی میں نہیں بھیجنا تو آج سب پر عذاب آ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے، فرمایا اگر آج اللہ کا عذاب آتا تو سب ہلاک ہو جاتے، لیکن پھر فوراً معاف فرما دیا، فرمایا کہ چلو اب جو تم نے لے لیا وہ کھاؤ پیو، حلال پاکیزہ ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ کسی کے کپڑے کہیں تک ہیں، کسی کا کپڑا کرتے یہاں چھاتی تک ہیں، کسی کے یہاں تک ہیں، کسی کے یہاں تک ہیں، گھٹنوں تک ہیں، کسی کے آدھی پنڈلی تک ہیں۔ فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا کرتا پہنا ہے، اتنا لمبا ہے کہ وہ زمین پر کھینچ رہے ہیں، اتنا لمبا کرتا کہ زمین پر کھینچ رہے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کیونکہ ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے، خواب کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تعبیر ہے دین، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں سب سے آگے ہیں، شریعت کے احکام میں سب سے آگے ہیں، دین کی تعبیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دودھ عطا فرمایا، میں نے پیا، پھر بچہ اوروں کو دیا، اوروں کو دیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا اور انہوں نے اتنا پیا وہ دودھ کہ ان کے ایسے لگتا ہے جیسے وہ دودھ ان کے پوروں سے ٹپک رہا ہے، جسم سے۔ صحابہ نے فرمایا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر فاروق ایک خواب یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ ایک کنواں ہے اور اس پر ڈول ہیں، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈول نکالے جتنا اللہ نے چاہا، پھر سیدنا ابوبکر صدیق کو وہ ڈول دیا، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے ایک یا دو ڈول نکالے اور ان کے ڈول نکالنے میں ذرا کمزوری تھی، اور پھر وہ ڈول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لے لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وہ ڈول لیا تو پھر ایسے ڈول نکالے بہادروں کی طرح کہ اس جیسے کسی نے ڈول نہیں نکالے،
اور اتنا پانی نکالا کہ لوگوں نے وہاں گھاٹ بنا لی پانی پینے کے لیے، جانور اور انسان سب جمع ہو گئے۔ صحابہ نے فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر خلافت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ رہے، آپ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ رہے، ایک یا دو سال۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کیونکہ فتنے بہت زیادہ تھے، اندرونی خلفشار، منکرین زکوٰۃ، نبوت کے دعویٰ کرنے والے وغیرہ، تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا سارا زمانہ صرف اندرونی فتنوں کو دبانے میں لگ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ سیدنا عمر فاروق کو بنایا۔ سیدنا عمر فاروق وہ شخصیت ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی بات چلی اور سیدنا بشیر ابن سعد رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا انصار میں سے، بشیر ابن سعد بہت بڑے صحابی ہیں، اور فرمایا کہ اصل میں انصار میں یہ بات چلی تھی کہ ایک خلیفہ مہاجر ہوگا، ایک خلیفہ انصار ہوگا، یعنی مہاجرین میں سے آپ سب کی قوم میں سے ایک خلیفہ ہوگا اور ایک خلیفہ انصار میں سے ہوگا۔ لیکن بشیر ابن سعد رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا کہ نہیں، دو بادشاہ نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے، خلیفہ ایک ہی ہوگا، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی زیادہ لائق ہے کہ ان میں سے خلیفہ ہو، قریش میں سے ہو، مہاجرین میں سے ہو۔ تو جب یہ فیصلہ ہوا کہ مہاجرین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے رائے یہ دی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، عمر یا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیجیے۔ لیکن سیدنا عمر اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ابوبکر صدیق، آپ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ آپ تو حضور کے نائب اور جانشین ہیں، اور آپ کی موجودگی میں ہماری خلافت کیسے ہو؟ لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ لیکن اگلی بات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلفائے راشدین میں سے یہ واحد خلیفہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کو باقاعدہ سیدنا ابوبکر صدیق نے خلیفہ بنایا اور کہا کہ میرے بعد خلافت عمر ہو، میرے بعد خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کو اپنا خود خلیفہ بنایا، اپنا نائب اور جانشین بنایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کی اتباع نصیب فرمائے اور ہمارا حشر قیامت کے دن ان ایسے اکابر کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔